کرتا ہوں کہ ان کے مذاکرے بہت ہوتے ہیں، ہر اجتماع میں ہوتے ہیں، شیخ مجالسوں میں ہوتے ہیں، مدارس کے جلسوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح سیاسی محفلوں میں بھی جو ہے مذاکرے ہوتے ہیں۔ سیدھا دیکھیے، لیکن میری محترم دینی ایسا بہنیں، لیٹ جاؤ، ایسا لیٹ جاؤ، ایسا رکھو، مذاکرہ سیدھا لکھو، سیدھا ایسا وہ مفید ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہو، جس میں دل میں تقوی پیدا ہو، خوف اور خشیت پیدا ہو، رغبت اور شوق پیدا ہو، کچھ کرنے کی امنگ اور ولولے پیدا ہو۔ وہی مذکرے جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک حکم دیا گیا ہے کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ باتیں، کچھ مذاکرہ کیا جائے۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے، لکھنے والوں نے بہت لکھا، بیان کرنے والوں کے بیانات بھی بہت موجود ہے، لیکن سب نے آخر میں یہ کہہ دیا یہ دیکھو، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہما شما کا کیا تذکرہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں۔ لیکن میری محترم دینی بہنیں، ہم اس لیے اس موضوع پر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ پیاری اور وہ مبارک اور وہ کشش والی زندگی آ جائے۔ یہ زمانہ بہت سو کو آئیڈل مان کر چلنے کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی ایکٹر کو آئیڈل مانتا ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو آئیڈل مانتا ہے، کھیل سے تعلق رکھنے والے کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میری محترم دینی بہنیں، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ مبارک آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ اجمل بھی تھے، اکمل بھی تھے، اور آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت اسہل بھی تھی۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کامل کوئی نہیں، اور آپ جس شریعت کو لے کر آئے تھے وہ شریعت بھی سب سے زیادہ آسان شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو سب سے زیادہ قابل اعتماد نمونہ بنایا ہے۔ اگر اے ایمان والو مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اگر تمہیں کسی کو اپنا آئیڈل ماننا ہے، کسی کی چال پر چلنا ہے، کسی کے رنگ میں رنگنا ہے، کسی کی بولی بولنا ہے، اور کسی کے ڈھنگ اور طریقے کو اختیار کرنا ہے، تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈل بنا لیجئے۔
اس لیے کہ ان سے زیادہ کامل کسی کی زندگی نہیں تھی، نہ ان سے پہلے کبھی کسی کو یہ زندگی نصیب ہوئی، نہ ان کے بعد یہ زندگی کسی کو نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ کامل ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ مجھے ادب جو سکھلایا ہے اور میری تربیت جو کی ہے وہ میرے اللہ نے میری تربیت کی ہے، اور سب سے بہترین تربیت اللہ نے میری کی ہے۔ تو جس سانچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈھالا ہو، وہ سانچہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا کامل ہوگا۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، سیرت کی اس مجلس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھر جائے، اور ہمیں ان کے علاوہ کوئی اور اچھا نہ لگے، ان کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی ہمیں اتباع کرنے کی ہمارے اندر خواہش نہ پیدا ہو، ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا نجات دہندہ بنانے کی ہمارے اندر ہم جو ہے اس کا حوصلہ نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قرآن میں اللہ کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت اپنے اندر جاگزیں کرنا چاہتے ہو، اپنے رگ اور ریشوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیوست کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے گوشت اور پوشت میں اللہ کی محبت سرایت کرنا چاہتے ہو، تو تم کو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی، جب تم میری اتباع کرو گے، جتنی میری اتباع کرو گے اتنے اللہ کے محبوب بنو گے، اور جتنی کم اتباع کرو گے اتنی کم محبوبیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے کامل عشق عطا فرمائے، کامل محبت عطا فرمائے، کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اوپر دار و مدار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا۔ جو شخص اللہ کے رسول کے جتنے قریب ہوگا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، لباس میں بھی اور اخلاق میں بھی، کردار میں بھی اور سیرت میں بھی، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ اس لیے میری محترم بہنیں، بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، ان بیانات کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وقتی طور پر ہم پر تاثر ہوتا ہے، لیکن ہم پھر اپنی غفلت والی زندگی کو اختیار کرتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ آج چونکہ سیرت کے عنوان پر بیان کرنا ہے، تو سیرت کے عنوان پر ایک سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی تاریخ بیان کی جائے، آپ کی پیدائش، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کے غزوات وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ آپ کی وفات مبارکہ۔ یہ ایک ایسا علمی موضوع ہے جس کی ضرورت آج بھی ہے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے بچے بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، نہ آپ کے غزوات سے واقف ہیں، نہ آپ کے ازواج مطہرات سے واقف ہیں، نہ آپ کے اولاد سے واقف ہیں، نہ آپ کے صحابہ اور صحابیات سے واقف ہیں، نہ آپ کے اہل بیت سے واقف ہیں۔ ضرورت اس کی بھی ہے، لیکن اس وقت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے وہ پہلو کو بیان کرنا ہے جس کا تعلق ہمارے علم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کردار سے ہے، ہماری سیرت اس سے بنے گی۔ تو سب سے پہلے
چونکہ معاملہ عقیدے کا آتا ہے کہ عقیدہ ہمارا کیسا ہو، اس کو ایک سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے جو چیز پیش کی ہے اور امت کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ دی ہے، جس کو ایک حدیث کے اندر جس کی روایت بخاری نے کی ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لے گا، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، دنیا کے ہر شے سے زیادہ، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ اگر اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز پسند کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے واسطے پسند کریں، اس میں کوئی غرض نہ ہو، اس میں نیتوں کا بگاڑ نہ ہو، اس میں نیتوں کا فساد نہ ہو، بلکہ بھائی کے لیے، بہن کے لیے اگر ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے پسند کریں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ کفر میں جانا، کفر میں لوٹ جانا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں جانا اس کے لیے ناپسند ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا اپنا ایمان کیسے ہو، ہمارا اللہ کے ساتھ عقیدہ کیسے ہو، اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہو، اور ایمان ہمیں کتنا محبوب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں کتنی محبوب ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کوئی ضرورت نہیں کی ہر شے اور ہر سنت اور ہر طریقہ ہمیں اتنا محبوب ہو، اتنا محبوب ہو کہ ہمیں اسے چھوڑ کر کفر میں یا کفر کی گندگیوں میں یا معصیت کی گندگیوں میں جانا ناپسند ہو، ہمیں ناپسند ہو وہ۔ میری محترم دینی بہنیں، آئیے ایمان کی حلاوت کے بارے میں کچھ بات عرض کر سن لیتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ آدمی کو نیکی کرنا محبوب لگے، نیکی اس کا وہ خوگر ہو، نیکی کی تلاش میں ہو، اچھی عادتوں کے وہ عادی ہو۔ یہ ہے ایمان کی حلاوت کا راستہ۔ اور گناہ اور نافرمانی اور گندگی اور دین بیزاری اور دین سے نفرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کا استہزاء، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی حلاوت کو سلب کر لیتی ہے، ایمان کی حلاوت کو سلب کر لیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں ماں باپ کی محبتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، بیوی بچوں کی محبتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، شوہر اور خاوند کی محبتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ان تمام محبتوں پہ جتنی محبت ہر مرد کو اپنی عورت سے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے، بھائی بہنوں کو اپنے آپس میں
جتنی محبتیں ہوتی ہے ان سب محبتوں پر غالب آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سب پر غالب آ جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں میری محترم دینی بہنیں، وہ محبتیں دو چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ ایک تو وہ محبتیں وقتی ہیں کہ آدمی جب تک محبت ہے، آدمی دنیا سے چلا گیا تو محبتیں ختم۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر محبت کے پیچھے کوئی غرض ہوتی ہے، ہر محبت کے پیچھے کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے، ہر محبت کے پیچھے کوئی اپنی لالچ اور اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا کے تعلقات اور دنیا کی محبتوں کی حقیقت۔ دنیا میں کوئی کسی سے محبت اللہ واسطے نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ لاکھوں اور کروڑوں میں اگر گنا جائے تو شاید ایک دو آدمی اور ایک دو عورتیں، ایک دو مرد ایسے ملے جو کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں۔ باقی ہر ایک کی محبت کے اندر جو ہے اغراض چھپی ہوئی ہے، اور جب تک غرض وابستہ ہے محبت ہے۔ جس دن یا تو غرض پوری ہو گئی تو محبت ختم، یا یہ اندازہ ہو گیا کہ میری غرض یہاں پر پوری نہیں ہوگی تو بھی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اغراض کے پورا ہونے پر بھی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اغراض نہ پورا ہونے پر بھی محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور وقتی یہ محبت ہے، ہر ایک کی محبت اس کی موت تک ہے۔ جہاں موت آ گئی تو شروع کے چند دن آدمی آنسو بہا لیتا ہے، غم کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن صبر ایک ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آدمی اپنے جانے والوں کو بھول جاتا ہے، جانے والوں کے تذکرے بھی اس کو یاد نہیں رہتے، ان کی سیرت کے اور ان کے کردار کے مفید پہلو بھی اس کو یاد نہیں رہتے۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت جو ہے وہ ان تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اس لیے کہ ہماری اپنی زندگی میں ہمیشہ ٹکراؤ ان دو محبتوں کا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، دکان مکان کی محبت، کاروبار کی محبت، ملازمت کی محبت، میاں بیوی کی محبت۔ یہ مقابلہ زندگی بھر کا ہے، یہ نہیں کہ یہ مقابلہ صرف چند دنوں کا ہے، بلکہ یہ مقابلہ زندگی بھر کا ہے کہ جب بھی کوئی امر ہماری طرف اللہ کا متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ہم ایک آزمائش اور ایک امتحان سے گزرتے ہیں۔ پہلی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پورا کرتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کا خیال کر کے پورا کرتے ہیں، یا اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا سمجھ کر ان سے محبت کے وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ یہ ہم ہمیشہ کا امتحان ہے، یہ امتحان اور یہی اصل امتحان ہے۔ اسی میں محبتیں پرکھی جاتی ہے، اسی میں تعلقات جو ہے وہ کسوٹی کے پر پرکھے جاتے ہیں، اسی میں محبتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے سامنے جب بھی کوئی امر اللہ کی طرف سے آیا تو انہوں نے ہر تعلق اور مخلوق کی ہر شکل سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے لیے اپنی محبتوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہے کہ سیرت کے اندر جب مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے تھے، داخل ہونے والے تھے، تو منافقین نے
جو ہے وہ کچھ استہزاء کیا، کچھ مذاق اڑایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاخیاں کی، تو ان گستاخیاں کرنے والوں میں ایک صاحب وہ بھی تھے جن کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اس نے تھام لیا تھا، اس نے اپنے عشق کی ساری منزلیں حضور کے لیے طے کر دی تھی۔ جب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ میرے ابا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں یہ گستاخی کی ہے، تو وہ ننگی تلوار لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا میرے ابا نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کی گردن اڑانے کے لیے اس لیے تیار ہوا کہ اس کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے وابستہ تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گھر میں گئے، گھر میں داخل ہوئے، ایک بستر بچھا ہوا تھا، وہ اس بستر پہ بیٹھنے کے لیے جھکنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہہ دیا ابا جان اس بستر پر مت بیٹھیے، اور یہ کہہ کر اس نے بستر اٹھا لیا۔ پھر باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اس کا باپ ہوں اور یہ بظاہر بستر بچھانے کے یہ بچھا ہوا بستر بھی اٹھا لے رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس اللہ کی اس بندی نے کہا اے میرے ابا حضور، یہ بستر میرے سرتاج، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ کفر سے، شرک کی وجہ سے آپ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور میں آپ جیسے ناپاک آدمی کو اپنے محبوب کے پاک بستر پر بٹھا نہیں سکتی۔ واقعات ہم سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بھی جو ہے اپنا جائزہ لیا کہ کہیں محبتوں کا ایسا ٹکراؤ ہوا ہو، اور یقیناً ہوتا ہے، دن میں ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے، زندگیوں میں ہزاروں مرتبہ ہوتا ہے، تو کیا ہم نے اللہ کے رسول کو اور اللہ کی محبت کو ترجیح دی، یا ہم جو ہے دنیا کی محبت کو جو ہے مصلحت کا نام دے کر ہم جو ہے ہم جو ہے جھک گئے۔ میری محترم دینی بہنیں، سچی محبتیں مصلحتوں کو نہیں دیکھتی، جو محبتوں میں جو کمی ہوتی ہے وہ مصلحت ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن سچی محبت ہر بہانے سے پرے ہوتی ہے۔ سچی محبت ہر چیز سے اونچی ہوتی ہے، وہ اس کو مصلحت کی فکر کا خوف نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ اس پر نہیں شرماتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو تو خیال اس کا ہوتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرے پیارے رسول پر کیا گزرے گی۔ اس لیے میری محترم دینی بہنیں، ہم اپنے اندر یہ محبت پیدا کریں، اور یہ محبت کے پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ کثرت سے ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھ کر ہم اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول کے پر درود پڑھنے پر اللہ اگر اس کو قبول کر لیتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا ہمارے اوپر، اس لیے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو یہ ہم نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ناپاک زبان سے اور ناپاک ہونٹ سے یہ پیارا نام اللہ کے رسول کا ہمارے زبان سے جاری ہو گیا، اور اللہ نے اس کی توفیق دے دی، اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سارے اعمال جو ہے ان کے قبولیت کی اور نہ قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے پہلی درخواست میری اپنی ان بہنوں سے یہ ہے
کہ اپنی زندگی کا کچھ معمول بنا لیں کہ مجھے اتنا درود شریف روزانہ پڑھنا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے درود ابراہیم ہی پڑھیں، بلکہ جو بھی آسان درود آپ کے زبان پر جاری ہیں وہ آپ ان درود کو پڑھیے. کم از کم مقدار 300 ہے روزانہ کے اعتبار سے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار 1000 ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا ہی میں اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لے. اللہ دنیا ہی میں اس کو اس کی جنت دکھا دیں گے. اس لیے حضور سے محبت پیدا کرنے کے لیے پہلا عمل جو ہے درود شریف ہے. دوسرا عمل حضور سے محبت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں. آپ کی کیا کیا سنتیں ہیں معلوم کریں. بازاروں میں بہت سی کتاب ملتی ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت مولانا فردوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور سارے اکابرین کی کتاب موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہے. آپ کیسے کھاتے تھے، دسترخوان کیسے بچھاتے تھے، بیت الخلاء میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، سر میں تیل کیسے لگاتے تھے، آنکھوں میں سرما کیسے لگاتے تھے. الغرض جو چیزیں ہم روزانہ کر رہے ہیں عادت کے طور پر، اگر ہم نے ان عادت والی چیزوں کو کے اندر سنتوں کو زندہ کر دیا تو یہی عادتیں ہماری جو ہے وہ عبادت بن جائے گی، وہ ہر چیز عبادت بن جائے گی. اور روز رفتہ رفتہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دل کے اندر محسوس ہونے لگے گی. اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرما دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے اور میں اس کا نبی ہوں. اس نے زندگی میں مجھ کو میری سنتوں پر اس نے عمل کیا ہے. اور جو شخص سنت والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ مبارک کا دیدار کرائیں گے تو سنت والی زندگی گزارنے والا فوراً پہچان لے گا اور کہہ اٹھے گا کہ یہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں انہی کے طریقے سے اپنی زندگی گزار کر آیا ہوں، انہی کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، انہی کو جو ہے میں اپنی زندگی کا میں نے اپنا محبوب ہیرو بنایا ہوں. اس لیے جو ہے میری محترم دینی بہنیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں سب سے پہلا ہمیں جو ہے اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنا ہے. اور ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا امر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا اور ما فیہا کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہو. اور دوسری چیز جو فرمایا کہ جو ہے ہم جس سے بھی محبت کریں، چاہے وہ ساس اور بہو کی رشتہ داری ہو، ننند اور بھاوج کی رشتہ داری ہو، دیورانی اور جٹھانیوں کی رشتہ داری ہو، ماں اور بیٹی کی تعلقات ہو، باپ اور اولاد کے تعلقات ہو، بھائی بھائی کے تعلقات ہو، سارے تعلقات اس بنیاد پر ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ان سے محبت کریں. ہم اللہ ہی کے لیے ان سے محبت کریں، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی جو ہے دل میں اندر کا فساد نہ ہو کہ میں فلانی کی اتنی خدمت کروں گی تو مجھے دنیا کے اندر یہ مل جائے گا، پراپرٹی مل جائے گی، زیورات مل جائیں گے، مجھ کو جو ہے دنیا کی آشائش کے سامان مل جائیں گے. نہیں، یہ تو دنیا ہے، دنیا تو ہر آن ہر لمحے ختم ہونے والی ہے، لیکن اخلاص والی محبت ہر لمحے باقی رہنے والی ہے. اس کا صلہ اور اس کا جو ہے انعام دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی مل کر رہے گا. اس لیے میری محترم دینی بہنیں، ہم جس سے بھی محبت کریں اللہ ہی کے لیے محبت کریں، کوئی اور ہماری غرض نہ ہو. اور تیسری میری محترم دینی بہنیں، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا رہن سہن جو ہے وہ اسلامی ہو.
وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اگر ہمارا معاشرہ حضور کے معاشرے سے میل نہیں کھاتا ہے اور حضور کی زندگی سے میل نہیں کھاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے ہم نے حضور کی زندگی کو چھوڑ کر ہم جو ہے کفر پر راضی ہو گئے ہیں، ہم جو ہے نفاق پر راضی ہو گئے ہیں، ہم جو ہے چھوٹی چیز پر راضی ہو گئے ہیں. نہیں، ہمیں جو ہے حضور کی زندگی میں اس کے علاوہ کسی اور چیز پر رضامندی نہیں، کسی اور چیز کا سودا نہیں کرنا ہے. ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آدمی کفر کو چھوڑ کر جو ہے وہ زندگی کو اختیار کر لے، آدمی جو ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بچے کے ہاتھ میں آپ ہیرا دے دیجئے اور اسی کے سامنے قریب میں دہکتا ہوا جو ہے انگارہ کوئلہ رکھ دیجئے، لیکن بچہ اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتا ہے. وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہیرا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اس سے کیا کیا ہوگا، میری کتنی ضرورتیں اس سے پوری ہوگی. لیکن وہ بچہ دہکتے ہوئے اس انگارے کی طرف لپکتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے. میری محترم دینی بہنیں، یہی مثال ہماری ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کے رسول کی عقیدت اور ان کی محبت ہے، لیکن ہم اس بیش بہا قیمت ہیرے سے واقف نہیں ہیں. ہم دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، ہم دنیا کی رنگ ریلیوں میں کھو رہے ہیں، ہم دنیا کی رنگ ریلیوں کو اختیار کر رہے ہیں، ہم دنیا سے متاثر ہیں. جو ایسا ہی ہے جیسا بچہ آگ دہکتے ہوئے کوئلے سے متاثر ہو کر اس کی طرف لپکتا ہے. ہم بھی آج اسی کی طرف لپک رہے ہیں. میرا جو ہے ظاہری جسم کتنا سنور جائے، میرے چہرے پر نخار کتنا آ جائے، میرا بدن کتنا سلم اور ٹرم ہو جائے، اور میری جو ہے چال کتنی پرکشش ہو جائے، میرے بال کیسے ملائم اور لمبے ہو جائے، یہی سب چیزیں جو ہے یہ سب وہی دہکتے ہوئے انگارے ہیں جس کی طرف ہم لپک رہے ہیں. ہمیں جو اللہ کے رسول کی محبت کا اور آپ کے ایمان اور عقیدے کا جو ہیرا اللہ نے ہم کو بغیر مانگے عطا فرمایا ہے، اس ہیرے کی ہمیں جو ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. جب میری محترم دینی بہنیں جب قدر نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نعمت کی ناقدری کی وجہ سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں جو ہے اللہ نے جو دین دیا ہے، کتنا پیارا دین ہے، کتنا فطرت کے مزاج کے سے ہم آہنگ ہونے والا دین ہے، کہ جو کچھ فطرت انسان کی فطرت کا مطالبہ ہے اللہ نے وہی حکم دیا ہے، اور فطرت جس چیز کا انکار کرتی ہے اللہ نے وہی چیزوں سے منع کیا ہے. یہ فطری دین ہے، یہ انسان کی اپنی اندر کی آواز ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پر ہر طرف سے جو ہے آزمائشیں ہیں. لوگ اسلام کے امیج کو اور اس کی شبیہ کو برباد کرنے میں تلے ہوئے ہیں. کیسے من گھڑت واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جاننے والے لوگ جانتے ہیں، جن کی نگاہیں عالم کے اوپر ہے، جن کی نگاہیں بر صغیر سے آگے بڑھ کر پوری دنیا کے اقوام عالم پر ہے، وہ یہ قسم کھا کر کہنے کو تیار ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ جو جس دین سے متاثر ہو رہے ہیں اور جس دین کو اپنا رہے ہیں وہ جو ہے صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں. باطل کوشش کر رہا ہے کہ اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ جو ہے اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ اسلام زندہ جاوید رہے،
اسلام غالب ہو کر رہے. وہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنی ایک پلاننگ کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور سب سے اچھی پلاننگ اللہ کی ہے. اس لیے میری محترم دینی بہنیں سجدے شکر بجا لائیے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کبھی اپنے ایمان کی دولت پر کہ فخر کے ساتھ بیان کیجئے اور کبھی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیجئے, سجدے میں گر جائیے, 2 آنسو بہا لیجئے اور اللہ سے کہہ دیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. اے اللہ میں آپ کو اپنا رب مان کر راضی اور خوش ہوں, مجھے کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر مان کر میں بہت خوش ہوں, اور دین اسلام کو اپنا کر میں بے راضی ہوں. مجھے کسی اور دین, کسی اور تہذیب, کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل روز کر سکتی ہوں تو روز کریں, ہفتے میں 1 دن کر سکتی ہوں تو ہفتے میں 1 دن کریں, اور اگر مہینے میں 1 دن کر سکتی ہوں تو مہینے میں 1 دن کریں. کیا مشکل ہے؟ زبان سے بھی اظہار ہو, ہمارے اعضاء اور جوارح سے بھی اظہار ہو کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر خوش ہیں, ہم اللہ کی اس نعمت پر خوش ہیں, اور یہ نعمت کہیں ضائع نہ ہو جائے اس پر ہمیں خوف ہے, اس پر ہمیں لرزہ ہے, اس پر ہمیں ڈر ہے کہ ایمان موت سے پہلے کہیں سلب نہ ہو جائے. اس لیے کسی اللہ والے واپس میسج کر دیجیے واپس جانا. 15 منٹ باقی ہیں, لوگ واپس جوائن کریں. واپس جائیں. رکھ دو اس کو, رکھ دو نا, ریکارڈنگ ہے پاس. جانے والوں میں ہیں, لیکن فرشتے ان سے کہیں گے کہ نہیں, تم جو ہے دنیا کے رجسٹر میں, دنیا کے ریکارڈ میں تو تم مسلمان تھے, لیکن تم آخرت کے ریکارڈ میں اور آخرت کے میں جو ہے تم مومن نہیں ہو, تم آخرت میں اس میں مومن نہیں ہو. اس لیے بہنیں, اس نے زندگی بھر نماز پڑھا, زندگی بھر روزے رکھے, زندگی بھر حج کیا, زندگی بھر اس نے جو ہے اپنے اعمال کیے, لیکن موت سے پہلے اللہ ہماری اور آپ کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, موت سے پہلے وہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو گیا. کبھی زندگی رہی اور توفیق رہی تو میں عرض کروں گا کہ کون سے ایسے وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر موت سے پہلے ایمان سلب ہو جاتا ہے. اس لیے میری محترم دینی بہنیں, ہمیں اس نعمت کے ملنے کا تہ دل سے اس پہ ہمیں شکر ہو, اللہ کا احسان سمجھیں, اس نعمت کی قدر کریں, اس میں اضافہ کی کوشش کریں, اس میں جو ہے خوب اور خوب اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کی جو ہے محنت میں لگیں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں یہ ایمان سلب نہ ہو جائے, کہیں یہ ایمان ہمارے زندگی ہی میں چھن نہ جائے, اور آخرت میں ہم جب کھڑے ہوں تو ہم سے کہہ دیا جائے کہ تم مومن نہیں ہو, تم نے جو ہے فلاں گناہ کیا تھا, اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے, اس گناہ کی بے کی وجہ سے موت سے ہمارا ایمان سلب ہو گیا. اس میری موت کہنے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو, جو اس کا تعلق عقیدے سے ہے, ہم جو ہے اس طرح اپنے آپ کو اپنی تربیت کریں, اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں, اس طرح اپنے آپ کو جو ہے کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوشش کریں
کہ اللہ ہم کل جب ہم ہماری پیشی ہو تو اللہ فرما دیں ہاں یہ میرا مخلص بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو فرما دیں کہ ہاں یہ میرا امت ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بات میرے صحیح ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييتنا وأحيه على الإسلام من توفيته منا توفه على الإيمان۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، تم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما، ہماری بھائی بہنوں کو بھی معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما، ہماری اولادوں کو بھی معاف فرما، ہمارے قریب کے اور دور کے رشتہ داروں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، اخلاق کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما، سنت والی زندگی ہم کو نصیب فرما اور سنت والا مزاج ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان خالص عطا فرما، اخلاص خالص عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ولایت خاصہ سے سرفراز فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ولایت خاصہ سے سرفراز فرما، اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں ہمارا شمار فرما، اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری تربیت فرما، اے اللہ ہماری بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہماری کامل تربیت فرما۔ جو کمیاں ہمارے اندر اب تک رہ گئی ہے عافیت کے ساتھ ان کمیوں کو دور فرما، ان کمیوں کو ازالے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس اللہ کے بندے سے جڑ کر، جس اللہ کے ولی سے جڑ کر ہم اپنا علاج کروا سکتے ہوں، اے اللہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں تک ہمیں ہمارا تعلق قائم فرما دیجیے اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی بہترین اور کامل تربیت فرما دیجیے۔ حقیقی مربی آپ ہیں، اے اللہ حقیقی مربی آپ ہیں، آپ ہی نے سب کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ کی تربیت آپ نے صحابہ کی فرمائی، جو تربیت آپ نے صحابیات کی فرمائی، جو تربیت آپ نے اولیاء کی، جو تربیت آپ نے خلفائے راشدین کی فرمائی، اے اللہ کی تربیت فرما دیجیے، نیک اور صالح بنا دیجیے، ظاہر بھی ہمارا بنا دیجیے، باطن بھی ہمارا بنا دیجیے، ہمیں جسمانی صحت عطا فرما دیجیے اور ہمیں روحانی صحت بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ویسی زندگی عطا فرما جس زندگی گزار کر ہم آپ کا قرب حاصل کر سکتے ہوں، اور ہمیں ویسی موت سے ہماری مدد فرما جس موت پر مرنے کے بعد ہم جہنم میں چلے جائیں اور کٹ کر جہنم میں گر جائے، ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کے اندر جو جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کی
لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما۔ آمین اے اللہ موت مابعد الموت کے تمام مراحل کو آسان فرما، آمین موت کی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آمین حشر کے میدان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، آمین پل صراط نام اعمال کا الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے جانے سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین اللہ صراط جہنم میں گرنے سے حفاظت فرما، دوش میں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا قرب اور آپ کی معیت نصیب فرما، صحابہ اور صحابیات کی معیت نصیب فرما، آمین اولیاء اللہ کی معیت نصیب فرما، اور ہم کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت تلے معاف فرما۔ اے اللہ اب تک کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ہمت نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے۔ اے اللہ وہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ ہمیں وہ جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ اس کے تمام فریب سے، اس کے تمام چالوں سے، اس کے تمام دھوکوں سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما، یہ جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، آمین ان نعمتوں میں اضافہ فرما، آمین ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، اور آمین ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے آمین اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن خیر کی دعائیں مانگی ہے ان میں ہمارا مسلمہ حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔